سب سے پہلے تو علی بھائی یہ سوال ہے کہ تمام مکاتب فکر کے جو علماء جیت ڈگری والے باقاعدہ مستند وہ سارے آپ سے اعلان برات کرتے ہیں الحمدللہ، اور بڑے شدید قسم کی آپ پر جرا کرتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا آخر اپنا فرقہ کون سا ہے اور آپ یہاں تک پہنچے کیسے ہیں؟ آخر آپ کا بھی تو کوئی بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں جی، یہ سوال تو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء شدید اعلان برات کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں یہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کے فرقہ پرست علماء شدید اعلان برات کرتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ شدید اعلان برات ان کا باقی علماء مکاتب فکر کے علماء سے بھی ہے. کیا بریلوی علماء دیوبندیوں سے شدید اعلان برات نہیں کرتے؟ دیوبند بریلویوں سے شدید اعلان برات نہیں کرتے؟ سنی شیعہ سے، شیعہ سنی سے، اور اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے علماء کے بارے میں. تو یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے. ظاہر ہے جب بھی کوئی حق کی آواز بلند ہوگی یہ لوگ مخالفت میں اتریں گے. کاش یہ اعلان برات کرنے کے کو چھوڑ کے کتاب و سنت کے دلائل میں کوئی رد کرنے کی کوشش کرتے، چھڑلا مارنے دی نہیں کتاب و سنت کے دلائل، تو اس کو پذیرائی بھی حاصل ہوتی اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا. باقی رہا کہ میرا فرقہ کون سا ہے، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ میرا فرقہ، میرا گروہ، فرقہ تو میرا کوئی بھی نہیں ہے جی. اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. اے نبی، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، آپ کو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ میں اس گروہ میں شامل ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اکرام علیہم رضوان اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کا گروہ تھا. اور آج بھی الحمدللہ جو اس گروہ کے اندر شامل ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں. میں سب لوگوں کو الحمدللہ مسلمان سمجھتا ہوں جو بھی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات کے اوپر الحمدللہ عمل کرتے ہیں. تو میں یہاں تک کیسے پہنچا ہوں؟ دھکے کھا کھا کے جی. میں نے بیک گراؤنڈ تو اپنا شروع میں بتا دیا تھا کہ بیسیکلی میری جو بلٹ اپ ہوا ہے وہ ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر ہوا ہے، اور بڑی چھوٹی عمر سے ہی میں ایک سمجھ لیں ایک پریکٹسنگ قسم کا بریلوی تھا. پریکٹسنگ مسلمان نہیں، بریلوی. اور میں اس لیے نہیں بول رہا کہ میں بریلویوں کو نعوذ باللہ کو کافر سمجھتا ہوں، مسلمان ہی سمجھتا ہوں. مراد یہ کہ اپنے مکتبہ فکر کے اندر فلرش کرنے والا. یعنی میری عمر اس وقت سمجھ لیں ہارڈلی کوئی 10-12 سال تھی تو مسجد کے ساتھ تعلق بن گیا، اور بڑی چھوٹی عمر کے اندر ہی، یعنی مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ میں مئی 1992 میں بالغ ہوا تھا، اور میں الحمدللہ اس وقت بھی 5 وقت نماز پڑھتا تھا الحمدللہ، اور رمضان مبارک کے روزے رکھتا تھا. اور اس کے بعد بڑی چھوٹی عمر کے اندر ہی دعوت اسلامی کا قرب مل گیا. الیاس قادری صاحب کا سبز پگڑی باندھنی شروع کر دی 1992 میں، 93 میں باندھنی شروع کر دی تھی. اور پھر آنورڈ تقریباً 2001 تک میں دعوت اسلامی میں رہا. اس کے بعد کچھ اختلافات کی وجہ سے میں الگ ہو گیا. اسی دوران میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے بھی فارغ ہو چکا تھا ڈگری کر کے، اور پھر میری جاب بھی ہوگی اسلام آباد میں ایک سرکاری محکمے کے اندر الحمدللہ. 19 گریڈ میں ہوں میں. تو بینگ میکینیکل انجینئر میری اس اعتبار سے تو ایکسپرٹیز تھیں، لیکن میں میٹرک لیول سے ہی کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا. بہار شریعت میں نے 1994 میں پہلی دفعہ دلی سے چھپ کے آئی تھی. اس وقت مجھے یاد ہے میں نے 300 روپے کی خریدی تھی. تو اس وقت 300 روپے بڑی چیز تھی، نئی نئی آئی تھی کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ. تو میں نے فقہ حنفی ساری کی ساری پڑھ لی. اور اس کے بعد تصوف کی وہ کتابیں جو صرف اہل تصوف صرف ان کا نام سنتے ہیں جی، رسالہ قشیریہ ہے، کوئی کیمیائے سعادت ہے، احیاء العلوم ہے، مکاشفۃ القلوب ہے، کیمیائے سعادت ہے، منہاج العابدین ہے، غنیۃ الطالبین ہے، عوارف المعارف ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے FSC لیول کے اوپر تصوف میں اپنی اس شوق کی وجہ سے پڑھ لی ہوئی تھی. اور 1996 میں جب میں ابھی سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، کٹر قسم کا صوفی بن چکا ہوا تھا. سبز پگڑی بھی باندھتا تھا اور ایک پریکٹسنگ صوفی بھی، اور امام غزالی کو میں اپنا ایک آئیڈیل مرشد سمجھتا تھا. آج بھی میں کئی چیزوں میں ان کی قدر کرتا ہوں جن میں اختلاف ہے وہ اپنی جگہ. پھر چلتے چلتے 2001 میں جب میں ڈگری کر کے فارغ ہوا 2000 کے مڈ میں، اور پھر اس سے لے کے 2001 تک یہ 1 سال کا پیریڈ تھا جو میرے اوپر تھوڑا تکلیف دہ تھا. میری کمر میں تکلیف ہو گئی، اس کی وجہ سے میں ڈگری کرنے کے بعد جاب وغیرہ کی تلاش میں اس طرح نہیں رہا، میں نے گھر میں آرام ہی کیا. اس دوران مجھے غلام سعود سعیدی صاحب کا تعارف ہوا. شرح صحیح مسلم میں نے پڑھنی شروع کی، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے میرا ذہن کھلا کہ بریلوی ہوتے ہوئے بھی آپ بریلوی علماء سے اختلاف کر سکتے ہیں. یہ غلام سعود سعیدی صاحب کی ایک خصوصیت تھی، اور میں نے ان کو بتائی بھی. میری الحمدللہ ڈیٹیل ان سے ملاقات ہوئی تھی 22 مارچ 2007 کو ڈیٹیل کے ساتھ. اور الحمدللہ بڑے اوپن مائنڈیڈ وہ شخصیت تھی. پچھلے سال ہی فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ان کی وجہ سے میرا ذہن کافی کھلا.
پھر آہستہ آہستہ میں نے صحیح مسلم پڑھنا شروع کی. غلام سور رضوی صاحب کی جو فیصل آباد والے ہیں, سردار صاحب کے مدرسے کے اندر وہ شیخ الحدیث تھے, وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. بخاری مسلم میں نے بریلویوں کا ترجمہ ہی پڑھا, اور بس اس طریقے سے کام چلتا رہا. بل میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں نے فرقہ واریت کو چھوڑنا بھی ہے. پھر ٹرننگ پوائنٹ میری لائف کے اندر آیا ہے مارچ 2007 میں, جب میں نے پہلی دفعہ قرآن حکیم کو پری ڈیٹرمنڈ رزلٹس کے بغیر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا اور سننا شروع کیا. امام کعبہ کی آواز میں فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ, اور ساتھ ساتھ کنز الایمان امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی, ان کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا. تو کرتے کرتے میرا جو ہے دل وہ ٹلٹ ہو گیا اس حوالے سے کہ قرآن حکیم کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کے اوپر میں کم از کم نہیں ہوں. پھر پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا تعارف ہوا, ان کی کتابیں پڑھنی شروع کی. 2007 میری زندگی کا ایک بڑا کریٹیکل ایئر تھا اس اعتبار سے, حتیٰ کہ 2000 کے اینڈ تک میں تقریباً آپ سمجھ لیں تبلیغی جماعت کو حق پہ سمجھنا شروع کر دیا تھا میں نے, یعنی بریلویت سے نکل کے ایک سٹیپ دیوبند کو, کہ کم از کم ان کی توحید کے اعتبار سے معاملات درست ہیں. اور 2 نومبر 2007 کو رائمنڈ اجتماع میں بھی میں سالانہ اجتماع میں گیا, وہاں بھی بڑا کلوزلی ان کو دیکھا. لیکن مجھے کچھ ہی عرصے میں اندازہ ہوا کہ بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر دونوں ہی تقریباً کوئی 19-20 کا ہی فرق ہے. بزرگوں کے واقعات, فضائل اعمال کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے, یہ وہ ساری کی ساری چیزیں اسی قسم کی ہیں. تو 2007 کے اینڈ پہ میں جو ہوں وہ متزلزل ہو گیا. اسی دوران میں حج پہ چلا گیا وائف کے ساتھ. جب واپس آیا فروری 2008 کے اندر, تو میں نے آتے ہی پہلا کام کیا کہ میں نے ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ بھی خرید لی, بخاری مسلم پہلے ہی تھی, ان کو پڑھنا شروع کیا. اور میں نے کمپیریٹیو اسٹڈی 2008 کے اندر شروع کر دی, فروری مارچ کے اندر. اور کمپیریٹیو اسٹڈی یہ کہ میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ملتا تھا جا کے, جس طرح ہوں تسی میرے کو لائے ہوئے ہو نا. خیر میرے کو تو خیر اس طرح میرے ورگا تو بندہ کوئی نہیں سی جس کو میں جانتا نیوٹرل, باقی تمام مکاتب فکر کے علماء کے پاس. 2008 یعنی فروری, مارچ, اپریل, یہ اس دوران میں مختلف علماء کو, بریلویوں کو مل رہا ہوں. بریلویوں کے ساتھ تو خیر بچپن سے تھا, بریلویت ہم سے زیادہ کون جانتا تھا. میں دیوبندی مفتی کے پاس اسلام آباد میں گیا, میرے آفس کے کولیگ لے گئے اور وہ کہنے لگے جی بہت بڑے مفتی ہیں, آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. میں نے جب تھوڑی سی ڈسکشن کی تو وہ فوراً ہی اپنا وہ جس کو کہتے ہیں کانفیڈنس لوز کر جانا اور ایک بڑی تلخ رویے کے اوپر اتر آنا بغیر دلائل کے ساتھ. میں نے ایک انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ان سے پوچھا کہ یہ جو انگوٹھے چومتے ہیں بریلوی حضرات, تو آپ کیوں نہیں چومتے؟ اب میں دیوبندی ہو چکا ہوا تھا لیکن انگوٹھے بھی چومتا تھا. کیوں؟ میں اپنے بزرگوں کا کٹر فالوور تھا. میں نے کہا جی وہ رد المحتار یعنی فتاوی شامی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر انگوٹھے چومے جائیں. اذان کا جواب دیتے ہوئے بھی پہلی دفعہ پڑھا جائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, دوسری دفعہ پڑھا جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. تو میں پڑھتا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے. میں نے کہا فضائل مال میں کئی ضعیف حدیث ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں, تو انگوٹھے چومنے والی روایت سے کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے پھر اپنے دل کی بات کر دی. انہوں نے کہا جی یہ چونکہ بریلوی کرتے ہیں اس لیے ہم نہیں کرتے. یہ کون تھے جی؟ مفتی اسماعیل؟ یہ میں نہیں, اسماعیل طورو صاحب سے تو خیر میری ملاقات نہیں, ان کی بھی کئی ایک چیزیں میرے سامنے آئی ہیں, وہ تو آپ چھوڑ دیں. کوئی اور مفتی صاحب ہے, میں اب وہ نام نہیں لیتا, اتنے مشہور نہیں ہیں لیکن وہ بڑے مفتیوں میں. اور اسی طریقے سے الحمدللہ مجھے کہنے لگے یہ جس قسم کی تم گمراہ کن باتیں کرتے ہو نا اور ہمارے بزرگوں کے بارے میں, مجھے کہتے ہیں جی آپ اختلاف امت اور صراط مستقیم پڑھ لیں. وہ بریلویوں کے پاس آپ چلے جائیں, وہ کہتے ہیں جال آگ پڑھ لیں آپ احمد جان نعیمی صاحب کی, اور یہ یوسف لدھیانوی صاحب کی اختلاف امت اور صراط مستقیم, یہ سب نے اپنی اپنی ٹیکسٹ بکس رکھی ہوئی ہیں نا. وہ کہتے ہیں آپ جی یہ پڑھ لیں. اور اہل حدیث کے پاس چلے جائیں گے, وہ کہیں گے آپ تلاش حق پڑھ لیں. وہ بھی ایک اہل حدیث ہیں ریورٹڈ, انہوں نے تلاش حق لکھی ہے. شیعہ کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو کہیں گے جی وہ ایک مالکی سوڈان کے سنی سے شیعہ ہوئے تھے, ان کی کتاب اردو میں آ چکی ہے. میں بھی سچوں میں ہو جاؤں, تیجانی صاحب کی. وہ کہیں گے جی تیجانی صاحب کی جناب پڑھ لو, میں بھی سچوں میں ہو جاؤں. تو سارے کو اپنی اپنی کتابیں, کوئی اللہ کی کتاب اللہ نبی کی کتاب نہیں پڑھاتا. انہوں نے پتا ہے پہلے مولوی کی کتاب پڑھو تاکہ تمہاری مات ماری جائے. تو مجھے کہنے لگے وہ پڑھے. میں نے کہا میں نے پڑھی ہے, اس کے اندر اتنے بڑے بڑے بلنڈر لکھے ہوئے ہیں. میں نے ایک دو بتائے تو ان کے جناب وہ ادھر سے نا جھاگ چھوٹنی شروع ہوگی, غصے میں آ گئے. وہ کہتے ہیں تو عن قریب جو ہے نا گمراہ ہو جائے گا, تو اہل حدیث ہو جائے گا. میں نے کہا جی میں تو اہل حدیث کو گمراہ سمجھتا ہوں, میں نے کیوں اہل حدیث ہونا ہے؟ نہیں, اس طرح کی باتیں کرنے والے اہل حدیث ہو جاتے ہیں. خیر جب ہم نکلے, ہم 3-4 دوست تھے جو یہ ہدایت کا سفر اکٹھا طے کر رہے تھے, تو میرے ایک بھائی کہنے لگے جی آپ اس طرح کریں, اہل حدیث کو بھی چیک کر لیں, ان کو چیک کرنے میں کیا حرج ہے. تو خیر میں اہل حدیث علماء کے بارے میں یعنی رابطہ کیا اور مختلف لوگوں کے نام سامنے آئے. الٹیمیٹلی خیر جس شخصیت تک میں پہنچا میری خوش قسمتی ہے, شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1435 ہجری,
میری خوش قسمتی تھی اور میں شیخ صاحب سے کہا کرتا تھا کہ اگر میں آپ تک نہ پہنچا ہوتا تو میں اہل حدیث کو پہلے ہی کنکلوڈ کر لیتا بغیر تحقیق کے. بہرحال ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی 28 مئی 2008 کو اور یوم تکبیر والے دن, یعنی 10 سال ہوئے تھے یوم تکبیر کو. 1998 میں پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے, اس کو 10 سال پورے ہوئے تھے. اور اسی دن میں نے الحمدللہ پراپرلی جو ہے وہ سنت کے مطابق رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز بھی شروع کی. بہرحال مجھے اہل حدیث کے ساتھ جن مسئلوں پہ اختلاف تھا, چاہے وہ یزید والا ایشو تھا یا وہ 3 طلاق والا ایشو تھا, اسی قسم کے, اور داڑھی والا مسئلہ, اس طرح کے سارے ایشوز کے اوپر زبیر علی زئی صاحب کا موقف تو وہی تھا جو میں تحقیق کے ذریعے پہنچا ہوا تھا. اس لیے میں نے جو ہے نا وہ ان کو الحمدللہ اس اعتبار سے بڑا اچھا پایا اور اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کا سبب بھی ان کو بنایا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. پھر الحمدللہ ان کے ساتھ رابطہ رہا, ان سے کافی کچھ علم حاصل کیا اور ان کو بھی کئی جگہ موقع ملا مجھ سے استفادہ کرنے کا. اس لیے بعض اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ جی زبیر علی زئی نے علی کو گمراہ کیا اور علی نے زبیر علی زئی کو گمراہ کر دیا. تو میں کہتا ہوں شاید دونوں باتیں ٹھیک ہی ہوں. ان کی نظر میں تو گمراہی ہے نا, وہ جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ جو لوگ خود رائے راست سے ہٹے ہوئے ہیں, گمراہی کو دیکھتے ہیں تو وہ سچ کا راستہ سمجھ لیتے ہیں, سچائی کو دیکھتے ہیں تو گمراہی سمجھ لیتے ہیں. بہرحال شیخ زبیر صاحب کے ساتھ 2008 میں میرا یہ معاملہ رہا. اسی دوران مجھے ایک اہل تشیع عالم کا تعارف ہوا ثاقب اکبر صاحب کا, بڑے نیوٹرل پرسنالٹی ہیں. اب اسی دوران جب میں اہل حدیث کے اندر آیا اور میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کیا 17 جون 2009 کو, جس میں نے اہل حدیث کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی شیخ زبیر صاحب کی زبانی, اور یہ میری ویڈیو منظر عام پہ آئی, لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. اس کی وجہ سے اہل حدیث علماء شیخ زبیر صاحب کے بھی خلاف ہو گئے, میرے بھی خلاف ہو گئے. بل میں اپنی کلیریفیکیشن پہ بڑا ڈیٹیل لیکچر دے چکا ہوں, مسئلہ نمبر 124 A B C D, جسے شوق ہو اس میں نے یہ ساری سٹوری سنائی ہے. بہرحال میں مطلب اہل حدیث سے ایز اے مکتبہ فکر بڑا متنفر ہوا. 2008 کے اندر ہی میں متنفر ایز اے مکتبہ فکر ہو چکا تھا, اور میں نے اس وقت یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے اگر دعوت حق کی آواز بلند کی تو میں انشاءاللہ نیوٹرل پلیٹ فارم سے کروں گا, بغیر کسی فرقے کے, نیوٹرل پلیٹ فارم سے. اور یہی وجہ ہے کہ میری پہلے دن سے لے کے آج تک جتنی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں 2009 میں ریکارڈ ہونی شروع ہوئی ہیں پراپرلی, تو 2010 اکتوبر میں. کبھی بھی آپ کو فرقہ واریت والا معاملہ وہاں پہ نظر نہیں آئے گا کہ میں نے کسی ایک فرقے کو کہ میں اس کی دعوت پیش کر رہا ہوں, کیونکہ اس ریکارڈنگ سے پہلے ہی میں الحمدللہ فرقوں کو 3 طلاقیں دے کے 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا کے مسلمان ہو چکا ہوا تھا الحمدللہ. تو بہرحال اس میں مجھے آئیڈیا ہوا کہ اہل حدیث مکتبہ فکر میں بھی اکثریت جو ہے وہ اپنے علماء کے پیچھے ہیں, اور جو عوام الناس جو ریولٹ ہو کے آئی ہے بریلوی دیوبندی یا اہل تشیع سے, وہ کافی حد تک نیوٹرل ہے. تو بہرحال میں آج بھی ببانگ دول کہتا ہوں کہ آج بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ نے سوال کیا تو میں الحمدللہ ببانگ دول کہتا ہوں کہ میں جتنے بھی مکاتبے فکر ہیں, اہل سنت کے آف شوٹس ہوں یا اہل تشیع کے آف شوٹس ہوں, حنفی شافعی مالکی حنبلی اثنا عشری ہوں, زیدیاں ہوں, اہل حدیث میں سب سے بہتر حق کے اہل حدیث کے منہج کو سمجھتا ہوں, مسلک اہل حدیث کو نہیں, منہج اہل حدیث کو, یعنی کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننا. باقی جو اختلاف رائے ہے وہ اپنی جگہ رہتا ہے, ان سے صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. بہرحال میں لیکن باقیوں کی میں تکفیر نہیں کرتا, باقیوں پہ کفر شرک کے فتوے نہیں لگاتا, گستاخی رسول کے فتوے نہیں لگاتا. بہرحال جو گستاخیاں واضح ہیں وہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. 2008 کے اندر ہی پھر میں نے اہل تشیع کے ایک نیوٹرل عالم جنہوں نے وہ کتاب پاکستان کے دینی مسالک لکھی ہے, ثاقب اکبر صاحب کو جانتے ہیں, البصیرہ, انہوں نے یعنی ایک اکیڈمی قائم کی ہوئی ہے. میں نے ان کے لیکچرز بھی سننے شروع کیے, لیکن وہ بھی مطلب ایک وہ آپ سمجھ لیں اہل تشیع کے طارق جمیل صاحب ہیں, جیسے سنیوں کے طارق جمیل صاحب ہیں, میٹھی میٹھی اخلاقی باتیں, تو یہی ہے مطلب اختلافی موضوعات میں بات نہیں کرتے. لیکن ان کے قریب ہونے کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے اہل تشیع کے کلچر کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, یہ کیسے سوچتے ہیں. ان کے ساتھ چونکہ سارے بڑے بڑے علماء رابطے میں ہوتے تھے, بلکہ اہل سنت کے بھی بڑے بڑے علماء, یہ جو ملی یکجہتی کونسل ہے جب قاضی حسین صاحب اس کو سمجھ لیں لیڈ کر رہے تھے, اس زمانے سے وہ ان کے ساتھ ہیں. تو وہ کافی نیوٹرل ماشاءاللہ پرسنالٹی ہے ان کی, اب بھی ان سے رابطہ ہے, اور وہ موحد ہیں, توحید کا عقیدہ ان کا بڑا راسخ ہے. انہی کے ریفرنس سے شجاع عباس صاحب کے ساتھ بھی تعارف ہوا, اور اس طریقے سے مطلب اسٹڈی کرنی شروع کی. بہرحال خیر 2008 بھی اسی میں گزر گیا. 2009 میں نے کچھ لیکچرز ریکارڈ کرائے, کرتے کرتے 2010 اکتوبر میں نے پراپر قرآن کلاسز ریکارڈ کروانی شروع کی, اور 2010-11 ہی میں یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی, اور پھر لیکچرز آنا شروع ہوئے. یہ پورا سفر ہے. اب میں جس جگہ پہ پہنچا ہوں شاہ جی, وہ یہی ہے کہ میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, اثنا عشری ہوں, چاہے زیدیاں ہوں, اسی طریقے سے حنفی شافعی مالکی حنبلی, سب کو الحمدللہ اپنا مسلمان بھائی سمجھتا ہوں, دلی محبت کرتا ہوں, اختلاف رائے رکھتا ہوں, اسلام سے کسی کو نہیں نکالتا, سوائے اہل سنت کا جو آف شوٹ ہے قادیانی, اور اہل تشیع کا آف شوٹ جو ہے نصیریہ. ان 2 فرقوں کے علاوہ میں تمام مکاتب فکر کو
مسلمان سمجھتا ہوں. اور یہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو بات بری لگے کہ اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت، کیونکہ قادیانیت فرقہ جو ہے وہ اہل سنت ہی میں سے نکلا ہوا ہے، اس لیے میں آف شوٹ کہہ رہا ہوں. اور اس پہ اہل سنت پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، وہ ان کو اسلام سے خارج کر چکے ہیں. اس طریقے سے اہل تشیع بھی نصیریہ کو جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اسلام سے نکال چکے ہیں. تو یہ شاہ جی ایک مختصر. اچھا علی بھائی، اس میں تھوڑا آپ کے بارے میں بڑی اسٹڈی کر آئی ہوں کہ ایسے نہیں آگے آپ سے کویشچن آنسر کرنے. وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں شروع سے میرا یہ موقف رہا ہے کہ میں کسی جماعت کی طرف سے اپنی افیلیشن نہیں کروں گا، لیکن اس میں کنٹرڈکشن یہ ہے کہ زبیر علی زئی صاحب سے جب آپ نے انٹرویو کیا تو اس میں یا اس کے علاوہ شاید ایک تو انٹرویو تھا، ایک اور آپ کی ریکارڈنگ تھی، غالباً دونوں میں ایسے ہے کہ آپ نے انٹروڈکشن کرایا کہ جی ہم نے فلاں تحریک کو ہم آئے اور آپ نے کیا لفظ استعمال کیا، کتاب و سنت کا منہج، سنت کے منہج کو کیا، سلف کے منہج. تو زبیر صاحب نے کہا جی اس کا مطلب آپ اہل حدیث ہو گئے، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ. آج آپ حنیف قریشی صاحب سے بھی شاہ جی پوچھیں نا کہ آپ اہل حدیث ہو، کہیں گے ہاں جی اسی اہل حدیث ہیں، وہابیاں اہل حدیث نہیں ہیں. میں نے اس وقت بھی جو لکھ کے دیا تھا اہل حدیث تو نہیں لکھ کے دیا تھا. شیخ زبیر صاحب نے جو چٹ پڑھی ہے اس میں الفاظ تھا کتاب و سنت کا جو منہج ہے وہ سلف کے فہم کے مطابق اڈاپٹ کیا. اتنا لمبا جو جملہ لکھا تھا اس کی بجائے میں اہل حدیث ہی لکھ دیتا نا، میں اسی وقت اس چیز کے خلاف ہو چکا تھا. اور شیخ زبیر صاحب کو میں نے ایمفسائز کیا اس بات کے اوپر کہ آپ یہ اہل حدیث ورڈ کی بجائے اہل سنت کا ورڈ استعمال کیا. جب شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ آپ اتنی لمبی بات کے بجائے مطلب آپ اہل حدیث ہو گئے، تو آپ کو چاہیے تھا وہاں کہتے نہیں جی میں اہل حدیث نہیں ہوا، آپ نے وہاں کہا الحمدللہ. ہاں کاش اگر میں آج والا انجینئر محمد علی مرزا ہوتا تو میں کہتا کہ سر اس کو آپ ذرا چینج کر دیں، میں اہل حدیث منہج پہ آیا ہوں، اہل حدیث مسلک میں نے نہیں اڈاپٹ کیا. اچھا ہاں باقی میں اس وقت بھی کلیئر تھا اس مسئلے میں. اتنا لمبا چوڑا جو مجھے لکھنا پڑا وہ اسی وجہ سے کہ میں کلیئر تھا اس موقف میں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور وہ جو الحمدللہ میں نے کہا ہے، میں آج بھی کہتا ہوں الحمدللہ میں اہل حدیث بھی ہوں، الحمدللہ میں اہل سنت بھی ہوں، میں الحمدللہ عمار ابن یاسر والا اہل تشیع بھی ہوں، الحمدللہ میں سب کچھ ہوں. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ امام شافعی کہتے ہیں نا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو لوگ جنوں اس پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ کی عظمت کو ماننا دیوبندی ہے تو میں دیوبندی ہوں، اگر جو ہے وہ توحید کے اوپر ایمفسائز کرنا، کتاب و سنت کو ایلیٹ ماننا باقیوں کے نظریات کے مقابلے پر بزرگوں کے، اہل حدیث میں اہل حدیث ہوں. اور اگر اہل بیت کی محبت کا نام اہل تشیع ہونا تو میں اہل تشیع ہوں. تو وہ تو ابھی بھی ہوں.